السلام علیکم، گڈ ایوننگ. آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت آج کا پروگرام لے کر حاضر. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کے جانے پہچانے سابق ایمبیسیڈر، شاعر، ادیب محترم کرامت اللہ غوری صاحب. کرامت اللہ غوری صاحب، ان دنوں کی مناسبت سے شب عاشورہ ہے، کربلا کا ماتم ہے، مگر آزاد کشمیر کی تمام سڑکوں پر تمام کشمیری ننگے آسمان تلے نہتے بھوکے پیاسے نہ جانے کتنے دنوں سے بیٹھے ہیں. کشمیر کی طرف جانے والے راستوں پر ایک مسلمان فوج اور پولیس کا پہرا ہے جو کشمیر میں جانے والی کھانے پینے کی اشیاء اور دواؤں کو روک لیتے ہیں. راولا کوٹ کے ہاسپٹل میں کشمیری داخل نہیں ہو سکتے چاہے وہ بیمار ہوں. پٹیالہ جیل میں ایک اندھی کوٹھڑی میں قید ہے جس میں 6-7 مہینے سے اس کو اپنی فیملی تک رسائی نہیں ہے، اس کو اپنے ڈاکٹرز تک رسائی نہیں ہے. اس کی بینائی 85% تک جو ہماری لاسٹ انفارمیشن ہے اس کے مطابق جا چکی تھی ایک آنکھ. سیاست کو ایک طرف رکھ کے میں چاہتی ہوں کہ آپ بس اس پہ بات کیجیے. بی بی آج دیکھو، آج محرم کی 9 تاریخ ہے، اور محرم کی 9 تاریخ بہت اہم ہے اس لیے کہ یہ شب عاشور ہے. یزیدی لشکر جو کربلا میں تھا وہ تو 9 محرم ہی کو حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن سید الشہداء نے ان سے ایک رات کی مہلت مانگی. اور وہ مہلت اس لیے مانگی تھی کہ تمام رات سید الشہداء اور ان کے اہل خانہ اور ان کے جو ساتھی تھے وہ عبادت میں مصروف رہے تھے. اور دیکھو کربلا کی روح کیا ہے. پہلے تو اسلام کی روح کو سمجھو، اس لیے کہ اسلام کی روح ایک عدل اور انصاف پر مبنی انسانی معاشرے کا قیام ہے. رسول اللہ کی 23 سال کی جد و جہد تمام تر اس نقطے پر مرکوز تھی کہ وہ جو عرب معاشرہ قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، بڑے اور چھوٹے میں بٹا ہوا تھا، اس فرق کو مٹانا تھا. اور رسول اللہ کا آخری پیغام جو حجت الوداع پر دیا گیا وہ یہی تھا کہ اسلامی امت میں کوئی فرق نہیں ہوگا عربی اور عجمی کے درمیان، کالے اور گورے کے درمیان، طاقتور اور کمزور کے درمیان. سب اللہ کی نظر میں انسان برابر ہیں. اور یہی وہ پیغام تھا، یہی وہ روح تھی عدل و انصاف کی، جسے لے کے ان کے نواسے حسین مظلوم کربلا میں یزیدی لشکر کے خلاف جہاد کے لیے جمع ہوئے تھے. اور امام حسین کا مقصد کوئی ذاتی اقتدار کے لیے نہیں تھا. ان کا جہاد، ان کی جدوجہد کوئی ذاتی اقتدار کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ یزیدیت کے خلاف اس لیے جہاد کر رہے تھے کہ ایک ایسا شخص اقتدار پہ قابض ہو گیا تھا جو کسی طرح سے اس اقتدار کا، اس منصب کا، اس عہدے کا حقدار نہیں تھا. ایک غاصب تھا جو مسند اقتدار پر قابض ہو گیا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ سب اس کے حکم کو مانے اور اس کو خلیفہ تسلیم کرے. امام حسین کی تمام تر جد و جہد کا لب لباب یہی تھا کہ وہ غاصب حکمراں کو اسلامی امت کی سربراہی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اب آج کے پاکستان کو دیکھو، اس لیے کہ ہم جو پاکستانی جو غیر ممالک میں آباد ہیں ان کا ایک جذباتی تعلق ہمیشہ پاکستان سے رہتا ہے. ہم جسمانی طور پر تو یہاں رہتے ہیں کینیڈا میں یا امریکہ میں یا یورپ کے مختلف ممالک میں، لیکن ذہنی طور سے، قلبی طور سے ہم مستقل پاکستان سے منسلک رہتے ہیں. اور پاکستان میں آج کیا ہو رہا ہے؟
پاکستان میں منو ان وہی ہو رہا ہے جو جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور جس کو مٹانے کے لیے سیدنا حسین نے اپنا جہاد جاری کیا تھا، اس لیے کہ وہ غاصب حکمراں تھا یزید، اور سید الشہداء یہ نہیں چاہتے تھے کہ غاصب مسلم امت پر حکمرانی کرے۔ آج کے پاکستان میں دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو عوام کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے جمہور کا پسندیدہ رہنما ہے، پسندیدہ قائد ہے، پسندیدہ لیڈر ہے عمران خان، وہ تو 3 سال سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، اور مسنت اقتدار پر کون لوگ قابض ہیں؟ وہ جنہیں پاکستانی عوام کی اکثریت رد کر چکی تھی۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں آج کے حکمرانوں نے 19 نشستیں صرف جیتی تھی، جبکہ 2/3 اکثریت سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں تحریک انصاف نے جیتی تھی۔ لیکن راتوں رات ان لوگوں نے عوام کے نتیجے کو پلٹ دیا، اس کو ایک طرح سے مسترد کر دیا، اور اپنی طرف سے ان لوگوں کو قوم و ملک پر مسلط کر دیا جو غاصب ہیں، جو فارم 47 کے پیداوار ہیں، اور جنہیں عوام کی اکثریت، پاکستانی عوام کی اکثریت اپنی رہنمائی کے لیے منتخب نہیں کرتی، پسند نہیں کرتی۔ تو آج تو پاکستان میں وہی ہو رہا ہے جو امام حسین کی کربلا میں آمد کے دوران تھا۔ تو مطلب بات تو خیر بہت بھاری ہے جس پہ ابھی جس موضوع کی طرف ہم چلے گئے ہیں، اس میں کربلا میں یہ جو خاص طور پہ 9 محرم، پھر شام غریباں، اور یہ جو حالات ہیں، جو سارے واقعات ہیں جو ہم سب مسلمان اس کو بچپن سے مطلب جانتے ہیں، اس غم کو مناتے ہیں، غم کو بھی مناتے ہیں اور ان کی قربانی کو بھی سراہتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا پانی بند، ان کے لیے حالات تنگ کر دیے گئے، بچوں تک کو شہید کیا گیا، جو بھی ظلم و ستم تھے وہ حد سے زیادہ، وہ اس کو اگر میں نہ بھی دہراؤں تو آج ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں جاننے والی دوائیں اور خوراک، اس کو پوچھ کر اگر ان کے پاس خوراک اور دوائیں ہیں تو وہ اس کو روک دیا جاتا ہے کہ یہ تم آگے نہیں لے جا سکتے، اس کو یہیں چھوڑو اگر تم نے آگے جانا ہے، خوراک اور دوائیں۔ اچھا، پانی چونکہ اس طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کشمیر اس میں بہت وسیع ہے، پانی بلکہ پاکستان کا وہاں سے آتا ہے، جی پانی تو کشمیر پاکستان سے کو بھی آتا ہے۔ اگر وہ روک دیں تو پاکستان پیاسا ہو جائے کافی حد تک۔ تو ان کو چشمے ہیں، دریا ہیں، ان کے تو گھر اس طرح بنتے ہیں کہ چشمہ اوپر سے آتا ہے، گھروں میں انہوں نے بنایا اس طرح ہوتا ہے کہ چشمہ ان کے گھر، مطلب گھر اس طرح بنے ہوئے بڑا خوبصورت، مطلب ان کا وہ ہے تازہ پانی اور جو منرل واٹر۔ اب اس میں پانی تو ان کے پاس ہے، شاید اگر پانی نہ ہوتا تو یہ پانی بھی بند کر دیتے، مگر یہ 2 چیزیں پھر ہاسپٹل میں، جیسے کہ وہاں کے خاص حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو اس کا مین ہسپتال ہے وہاں پہ اس میں راولا کوٹ پہ، اس کے اوپر رینجرز کا قبضہ ہے، اس میں کوئی جا نہیں سکتا، اگر کوئی بیمار ہے یا زخمی ہے کچھ بھی ہے وہ نہیں جا سکتا، اس کو روک دیا جاتا ہے، عام انسان کو تو روکتے ہی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہاں شاید لاشیں ہیں یا زخمی ہیں یا کیا صورت ہے، جو وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں، اپنی چھوٹی موٹی تقریریں جو باہر نکلتی ہیں۔ اور یہ دن، ان دنوں کے اعتبار سے رمضان اور یہ دن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ اس میں جنگ و جدل مت کرو، اس میں امن قائم کرنے، اگر تمہیں جنگ لاحق ہو ہی گئی ہے، مطلب جنگ کرنی ہے، لازم ہو گئی ہے اور بات ہے، مگر ان دنوں میں خاص طور پہ جنگ کو اور یہ زیادتی کو، یہ تو نہیں کبھی بھی سوچا ہوگا شاید کسی نے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑیں گے، بھائی بھائی کو مارے گا،
ان دنوں میں یہ حالات، اس پہ بات کرنے کی ایسے لگتا ہے کہ آپ میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ نہیں، کشمیر. میں بالکل. چاہتی ہوں اس پہ آپ اپنا محرم کی روشنی میں، ان کربلا کے یہ جو دن ہیں، اتنے بڑے دن، اتنے قربانی کے دن، اتنے دکھ کے دن، ماتم کے دن، ان دنوں میں یہ وہ والا سما ہے جو غزہ میں جب خوراک جا رہی تھی، جب وہ بچے اس تڑپتے ہوئے بھوک سے بلکتے ہوئے لوگ جب بھاگے اس کی طرف، تو انہوں نے اوپر سے بام مار دیا تھا، یا وہ اس کو پہنچنے نہیں دیتے، بلکہ یونائٹڈ نیشن کے لوگ جو مختلف گروپس میں وہاں پہ یہ چیزیں پہنچانا چاہتے تھے، ان میں سے کتنے لوگ مارے گئے، صحافی مارے گئے. یہ مطابقت اور یہ سب کچھ بڑا عجیب سا ہے. یہ سما کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہت عجیب و غریب بھی ہے، اور ایک طرح سے المناک بھی ہے. یہ المیہ میں اس کو کہتا ہوں کہ خاص طور پہ اپنے وطن اول کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں، وثوق سے کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، ہم اپنے آئین کے دیباچے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مملکت خدا داد ہے، اللہ نے ہمیں یہ مملکت عطا کی ہے، اور اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، اور پاکستان کے عوام، پاکستان کے جمہور اس حاکمیت کو اللہ کے نمائندے کے طور پر ادا کر رہے ہیں. اس پاکستان میں آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ کربلا کی داستان دہرائی جا رہی ہے. تم نے ابھی جو حوالہ دیا کہ آزاد کشمیر میں، اور یہ وہ آزاد کشمیر ہے جس کے حقوق کے ہم محافظ بنے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں دنیا کی عدالت میں، اقوام متحدہ میں ہمارا مقدمہ کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام کو، ہمارے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کے عوام کو بھی، اور ہندوستانی مقبوضہ کشمیریوں کو بھی حق کے خود ارادی دیا جائے، ان کو رائے دہی کا حق دیا جائے، تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، یا ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہم آزاد کشمیر میں جس طرح کا رویہ ہم نے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا کیا منہ رہ جاتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے محافظ کے طور پر پیش کر سکیں. دیکھو نا، آج تک تو ہمارا بیانیہ یہی رہا ہے کہ بھارت اپنے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار لگائے بیٹھا ہے، اور کشمیر کے عوام کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، ان کی آزادیوں کو مفقود کیا جا رہا ہے. آج ہم اپنے زیر انتظام کشمیر میں وہی کچھ کر رہے ہیں، بلکہ مودی سرکار نے تو کشمیریوں کا دانا پانی بند نہیں کیا. وہ وہاں تو ٹھیک ہے، بھارتی یونین میں کشمیر کو غاصبانہ طور پر ضم کر لیا گیا ہے، اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو رہا نا کہ ہم عوام کی غذا اور دوائیوں تک رسائی مفقود کر دیں، اس کو بند کر دیں. یہ تو ظلم کی انتہا ہے. وہی رویہ ہے یہ جو یزید نے کربلا کے میدان میں اپنایا تھا. کربلا میں سید الشہداء اور ان کی جماعت پر 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا تھا، تو وہ 3 دن بھوکے پیاسے رہے تھے، اور اسی تشنگی کے عالم میں انہوں نے جہاد کیا تھا. لیکن ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کا رویہ یہ ہے
کہ عوام کے حقوق کو، عوام کے جائز مطالبات کو نہ صرف مسترد کیا جائے بلکہ اسے طاقت کے بلبوتے پر دبانے کی کوشش کی جائے، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے عروج، مجھے تو رونا آتا ہے، اپنے حکمرانوں کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا کھرا اور سچا مسلمان کہتے ہیں، بلکہ ہمارے جو طالع آزما ہیں ان کا تو دعویٰ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن ضرور ہوں گے لیکن انہوں نے قرآن کے روح کو نہیں سمجھا، قرآن کی آیات میں کیا لکھا گیا ہے اس کا مطلب وہ بالکل نہیں جانتے، اور انہوں نے جو اپنے آپ کو پاکستان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں، ان کٹ پتلیوں کو پاکستانی قوم پر، پاکستان پر مسلط کیا ہوا ہے، جن کی کوئی عوامی نمائندگی اور تائید نہیں ہے۔ دیکھو نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عوام، پاکستان کے عوام کی اکثریت، بھاری اکثریت 8 فروری 2024 کے انتخابات میں بآواز بلند رد کر چکی تھی۔ تو ایسی کٹ پتلیوں کو، ایسے غاصبوں کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھانا منو ان وہی یزیدی عمل ہے جس کے خلاف امام حسین نے جدوجہد کی، جہاد کیا، اور نہ صرف اپنی قربانی پیش کی بلکہ اپنے اہل و عیال کی، اپنے پورے کنبے کی قربانی پیش کی۔ تو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو لگتا ہے یہ ہے کہ کربلا کی داستان دہرائی جا رہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسی لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو آپ نے بھی اپنا حال بیان کیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو ایک دل دکھانے والا جو ایک کہہ لیجیے کہ اسٹرینج فیلنگ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب یہ ایکسیپٹنس نہیں آ رہی مجھے ابھی تک اس بات کی کہ کشمیر کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، آزاد کشمیر کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر تو مطلب ہم نہ کوئی پاسپورٹ، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی راستہ پہ کوئی کسی نے چیک پوسٹ لگائی، نہ کچھ، ہم آتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے بہن بھائی وہاں رہتے ہیں، جو نہیں دوست ان کے رویے ہمارے ساتھ میرا خیال ہے کہ اپنے لوگوں سے بھی کہیں زیادہ اچھے ہیں، اتنی محبتیں، اتنا سب کچھ، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت عرصہ اپنے بہت سے جو ان کے رائٹس ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ آواز بھی نہیں اٹھائی، جو ملا ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اب اگر اتنا تنگ کر دیا جائے کہ انہوں نے کچھ آوازیں اٹھائی ہیں تو ہیومن رائٹس ہیں، ان کی ہاں، کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے ہم کہہ بنیادی رہے ہیں کہ ہمیں علیحدہ کر دو، ہم اپنے بنیادی حقوق ہے، جی، ان کا بنیادی حق ہے دیٹس اٹ، اپنے مطالبات دیٹس اٹ، پرامن طریقے سے پیش کرنا۔ اور تو ان کے بہت بیسک رائٹس ہیں جی۔ بالکل، اور کل تو بلاول بھٹو نے بھی پارلیمان میں خواجہ آصف کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ کہا، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی ان حکمرانوں کے ساتھ دیتی آئی ہے جو طالع آزما کی طرف سے ملک پر مسلط کیے گئے، لیکن خواجہ آصف نے جو 2 روز پہلے بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو تو میں، آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو تو میں مانتا ہی نہیں، اور میر پور کے لوگ تو وہ تو پوٹوہاری زبان بولتے ہیں، ان کو کشمیری تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر بلاول بھٹو نے بھی تنقید کرتے ہوئے کل اپنی تقریر میں پارلیمان میں یہ کہا کہ ایسا شخص جو کشمیریوں کے خلاف بول رہا ہے اس کا کابینہ میں موجود ہونا باعث شرم ہے۔ تو خواجہ آصف کو تو میں جانتا ہوں، وہ تو انتہائی بد زبان، بد لحاظ انسان ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بار جب وہ کلام کرتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ مردہ کفن پھاڑ کے بول رہا ہے۔ ایسے ہرزہ سرائی کرنے والے شخص کو
کابینہ کی رکنیت دینا، اور وہ بھی ان کے پاس کیا محکمہ ہے، انتہائی اہم دفاع کا محکمہ ہے. تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اور ملک کے لیے باعث ننگ و شرم ہے کہ ایسا ہرزہ سرائی کرنے والا شخص پاکستان کی کابینہ کا وزیر دفاع ہے. کوئی شک نہیں، آپ نے جو بات کی یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ مجھے کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ ڈیفنس منسٹر ہو سکتے ہیں. مطلب ان میں کوئی ایسی چیز بظاہر بھی دکھائی نہیں دیتی. میرا خیال ہے کہ کوئی ایجوکیشن کا کوئی عمل دخل ہوگا، یہ تو خیر سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ان کے مزاج میں، ان کی بات چیت میں، ان کے کہیں پہ وہ ان کا اس جگہ پہ بیان نہیں آتا جہاں پہ ان کو اگر وہ دفاع کے ہے وزیر، تو ان کا کیا کام ہے کہ وہ صرف یہ بات کریں کہ یہ کشمیری ہے یا وہ ہے. ان کا تو وہ ہاں کام ہے وہ یہ بات کریں کہ اس بارڈر پہ یہ ہے، اس بارڈر پہ یہ ہے، بھائی یہاں پہ ہمیں یہ ضرور دہشت گردی پہ بات کریں، آپ اس کا سد باب کریں. آپ کا انٹیریئر منسٹر اٹھ کر چلا جاتا ہے سوئٹزرلینڈ، جہاں پہ جانا چاہیے فورن منسٹر کو، اور آپ اپنے ساتھ اپنے چیف کو لے جاتے ہیں. دنیا کا کوئی آرمی چیف، اور اتنی بڑی اٹامک پاور کا آرمی چیف جا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پہ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے، پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے، اور جہاں پہ ایران کے پریزیڈنٹ نہیں ہے. آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا عروج، انٹیریئر منسٹر اور آپ کا چیف. تم اور نے دیکھا کہ نہ ایران کا کوئی سپہ سالار وہاں تھا، نو نہ امریکہ کا کوئی جرنیل تھا، لیکن ہمارے طالع اعظمہ جو اپنے آپ کو ملک کا مالک و مختار سمجھتے ہیں، وہ ہر جگہ جہاں ان کی موجودگی ضروری بھی نہیں ہے، وہ ہر جگہ آگے رہتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہم نے کیا نظام بنا رکھا ہے. اور میں یہ ایک وہ لوگ ہیں، وہ میں کل کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس فوج کا رویہ ہے، جو اس فوج کا عمل ہے، اس فوج کا کردار ہے جس کا پاکستان بنانے میں کوئی حصہ نہیں تھا. وہ تو فوج تھی جو آخر وقت تک فرنگی راج کی وفادار رہی اور ان کے حکم کو بجا لاتی رہی. اور پاکستان بنانے والا کون تھا؟ وہ شخص تھا جسے قانون کی پاسداری کا لحاظ تھا، جو خود قانون دان تھا اور جو پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتا تھا. ہم نے تو اپنے افعال و کردار سے، اپنے بلکہ میں کہتا ہوں کہ سیاہ کرتوت سے، نہ صرف اسلامی شاعر اور اقدار کی بے حرمتی کی ہے، بلکہ اپنے ملک کے بنانے والے کے احکامات کو بھی یکسر مسرت کر دیا، بھلا دیا ہے. ہم نے کرامت اللہ غوری صاحب، ہم نے بھلایا کہاں؟ ہم نے تو ان کے جیتے جی ان کے ساتھ سلوک کر دیا. بھلانا تو بعد کی بات تھی نا، کہ ہم اس وقت ان کو کم از کم عزت دیتے. ہم نے اس وقت ان کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کی بہن کے ساتھ جو سلوک کیا، مطلب وہ اتنا شرمناک ہے. اور آج ہم وہی سلوک ریپیٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک اور شخص جو جس نے 27 28 30 سال ہو گئے اس کو، کہ اس نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، وہ ایک قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے اور سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے. آج وہ شخص کو جیل میں بند کیا ہے وہ اور اس وہ کو ڈیتھ شخص سیل میں ڈالا ہے. ایک مشن لے کے آیا تھا عروج، جی میں جانتا ہوں، اور میں کئی پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس نے تحریک انصاف تو بنائی ہے 1996 میں. جی اس سے 3 سال پہلے میرے گھر میں کویت میں پاکستان کا سفیر تھا، میرے گھر پر میری مرحومہ بیوی کی موجودگی میں اس نے مجھ سے یہ کہا کہ سر، میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور میں نے کہا عمران، بطور ایک دوست کے، ایک مخلص دوست کے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس گندے کھیل میں مت پڑو. اس نے کہا، اس نے مجھے لاجواب کر دیا یہ کہہ کر کہ اگر انہی چوروں ڈاکوؤں پر ہم پاکستان کی قسمت کو چھوڑے رکھیں، پھر تو حالات کبھی بدلیں گے نہیں. تو میں نے کہا کہ عمران، اگر یہ جذبہ ہے، اگر یہ اسپرٹ ہے تمہاری، اور اس مشن کو
آگے لے کر تم بڑھنا چاہتے ہو تو فبہا، میری طرف سے بالکل تمہارے ساتھ میں مستحکم ہوں، میں پائیدار ہوں کہ تم اپنی سیاسی پارٹی بناؤ، لیکن میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا، اور وہ یہ کہ اگر تم گندے پانی کے جوہر کے قریب کھڑے ہو اور تم اس میں خود پتھر نہ پھینکو، کوئی اور پتھر پھینکے تو بھی تو چھینٹے آئیں۔ چھینٹے تمہارے دامن پر بھی آئیں گے۔ اور وہی ہو رہا ہے بی بی عمران کے ساتھ، وہی ہو رہا ہے کہ وہ یہ مشن لے کے آیا تھا کہ پاکستان کو خواجہ آصف جیسے اور شہباز شریف جیسے، نواز شریف جیسے کرپٹ سیاستدانوں سے پاک کر دے گا، لیکن اس کو ناکام کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ فوج جو 70 سال سے پاکستان کی مالک و مختار بنی ہوئی ہے، اس کے جرنیلوں کو یہ کرپٹ لوگ پسند ہیں، اور عمران جیسا صاف ستھرا اور کھرا اور ایماندار آدمی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ایسا۔ پاکستان کی بد نصیبی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بد نصیبی پاکستان کی قوم کی، پاکستان کی ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ آج عمران خان جیسا کھرا اور دیانتدار رہنما تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے، اور شہباز شریف اور عطا اللہ ترر اور وہ خواجہ آصف جیسے چھٹ بھئیے، جن کو میں کہتا ہوں چھٹ بھئیے، وہ اقتدار پر قابض ہیں، اور کٹ پتلیوں کی طرح سے ان کی ڈوریں جرنیل جو جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی ڈوریاں کھینچتے رہتے ہیں، ڈھیلی کرتے رہتے ہیں، ان کو نچاتے رہتے ہیں۔ اور پاکستان کے عوام کی بد نصیبی یہ ہے کہ بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق اور اپنے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 47% پاکستانی عوام غربت کی لکیر کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ عالم ہے، یہ حشر کیا ہے ہم نے پاکستان بنانے والے قائد کا۔ دیکھیے عوام 47% جو ہے، یعنی 24-25 کروڑ عوام میں سے تقریباً 47% غربت کی لکیر کے نیچے ہے، اور تقریباً کم از کم 3 سے 4 کروڑ جو بچہ ہے جس کا اسکول کی ایج ہے، وہ اسکولوں سے باہر ہے، ان کو اسکول اسکول اویلیبل نہیں ہے۔ ہوں اور لیکن دیکھیے، مگر آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ آپ کے ہر سیاستدان کے پاس اپنا جہاز ہے۔ اب جب یہ سوئٹزرلینڈ گئے تو یہ اپنے اپنے جہاز میں گئے، یعنی چیف اپنے جہاز میں گیا، پرائم منسٹر اپنے جہاز میں گیا، ہاں اور وہ جو انٹیریئر منسٹر جس کا کام ہی نہیں تھا وہاں پہ، جس کو پاکستان میں ہونے والے حالات پہ کچھ خیال کرنا چاہیے تھا، جو کچھ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، جو حالات ہوئے ہوئے، وہ بھی اپنے جہاز میں پہنچا، جیسے کوئی رکشہ کر کے جاتے ہیں کہ جی میں بھی رکشہ کر لیتا ہوں۔ اور ابھی تو اگر وہ دیکھیں، اگر پنجاب کی چیف منسٹر چلی جاتی، ان کا بھی اپنا جہاز تھا۔ تو پاکستان کے او سیاست دانوں کی جو عمارت ہے اس کے اوپر فخر نہیں کر سکتا کیا پاکستان؟ عوام کو اس پہ فخر کر لینا چاہیے، خود بھوکے مر جائیں۔ ہاں مجھے مجھے تو لگتا ہے اگر ان کو کچھ کھانے کو نہ ملے تو شاید یہ عوام کے سکن میں، وہ جسم میں اسٹرا لگا کے ان کا خون بھی شاید پی جائیں گے، بیوی، یہ بھی دوسرا طریقہ یہ وہی ہے۔ یہ پاکستان کی آبادی کا 1% بھی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہہ کے اس قوم کا خون پی رہے۔ یہ خون پی رہے، یہ ڈریکولاز ہیں جو پاکستانی قوم کی شہرت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل خون پی رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، مگر یہ دیکھیے کہ اسی کے ساتھ عوام کے پاس عمران خان کی وجہ سے اتنی کلیئرٹی آ گئی ہے چیزوں کی۔ اس سے پہلے کچھ چھپا ہوا تھا، کچھ یہ ان کے بیانات گھڑے جاتے تھے، کبھی ہم وطنوں کے اور کبھی سیاستدانوں کے، تو یہ بک جاتے تھے بیچارے لوگ۔ لیکن آج عمران خان ایک طرف اور یہ باقی سارا غبار ایک طرف، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں عدالت ہے، یعنی آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، الیکشن کمیشن ہے، پولیس فورس، ایف آئی اے اور وٹ ناٹ جو بھی ہے، وہ سب ایک طرف ہے۔ اور تمام سیاستدان، تمام سیاسی پارٹیاں،
کسی کو بھی چھوڑ دیں آپ، کوئی بھی اس قابل نہیں کہ آپ اس کے اوپر بات کر سکیں. کوئی یہاں بیان دیتا ہے کوئی وہاں، لیکن اگر آپ ان کو ملا کر دیکھیں تو سب کانٹروڈکٹ کرتے ہیں اپنے تمام ایکشنز کے ساتھ ان کو اپنے. اس میں عمران خان نے واضح کر دیا، آپ کو تصویر دکھا دی، شناخت کرا دیا نا آپ کو، آپ کا بیماری کیا ہے. تو ڈاکٹر نے یہ بتا دیا. اب ڈاکٹر نے علاج بھی بتایا، اور آپ کے ارد گرد جن لوگوں نے ان چیزوں کا علاج کیا ہے وہ بھی موجود ہے. ایران موجود ہے. ایران کی جو فوج تھی جب خمینی صاحب نے انقلاب لے کر آئے، چاہے 17 سال انہوں نے اپنا ویژن کے اوپر کام کیا، جب وہ انقلاب لے کر آئے تو اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی اور طاقتور فوج تھی، جس کے سامنے ان کو کھڑا ہونا پڑا. بہت کچھ ہوا. پھر ہمارے سامنے بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے. یہ سب مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس کے طریقہ کار کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے حق کے لیے تو کھڑے ہوں گے نا، نہ ہو کسی کے خلاف. وہی وہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا. تم جب یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان نے پاکستانی عوام میں اتنا شعور پیدا کر دیا ہے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں، لیکن بی بی رونا تو یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہوئے اور اشرافیہ کے کرتوت دیکھتے ہوئے بھی پاکستان کے عوام بے حسی کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. دیکھو، وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ حق مانگنا بیکار ہے، حق چھین لیا جائے. تو پاکستانی عوام کی جو درگت ان غاصبوں نے بنائی ہوئی ہے، تو اس کا صرف ایک علاج ہے، اور وہ علاج وہی ہے جو بنگلہ دیش کے عوام نے، بنگلہ دیش کے حریت پسندوں نے 2 سال پہلے اپنے ملک میں کر کے دکھا دیا تھا. اور اس سے پہلے سری لنکا نے بھی کیا. انہوں نے بھی کیسے ہاں، ان کے دیکھنا، اور یہ کریں گے. دیکھیے یہ عوام بھی کریں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بہت دیر لگا رہے ہیں. اتنے ٹائم میں اتنا کچھ تباہ ہو چکا ہے. پاکستان کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. پاکستان کے ہر ہر ایریا میں، ہر صوبے میں دہشت گردی ہے. لوگ بےچارے قسم پرسی کے عالم میں ہیں. جنگیں چھیڑ دی گئی ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی. ان کا بس چلے تو یہ 10-12 اور جنگیں چھیڑ لیں. مگر جنگ کو نبھانا نہیں آتا. نہ جنگ کو نبھانا آتا ہے، نہ امن کو نبھانا آتا ہے. اور اب یہ صورت ہے کہ دیکھیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ جو ظالم ہے وہ تو اس کی تو پکڑ ہے، مگر جو مظلوم، جو ظلم سہتا ہے جو جانتے بوجھتے، ظلم سہتا رہے وہ مظلوم، وہ ظالم کا حمایتی ہوتا ہے. حمایتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ خودکشی کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ مر سکتے ہیں، آپ کبھی کبھار غصے میں کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ سوچ سمجھ سے کہ اللہ نے کہا یہ غلط چیز ہے. جیسے آپ نے نماز کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اس طرح سے آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنے ظلم کے خلاف جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے اس کے خلاف اٹھنا ہی اٹھنا ہے. وہ یہ جو ٹائم پہ اٹھا. اور پھر یہ ٹائمنگ جو کہتے ہیں کہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر ٹائم پہ وہ نہ کیا جائے فیصلہ، بعد میں ہاں، روتے رہیں آپ، سب نکل آئے اور جا کے سمندر میں چھلانگ اس لگا دیں لیے کہ جب اس پاکستان کا لیے بچے. کہ یہ غاصب حکمراں یہ یقین کر چکے ہیں کہ ہوں پاکستانی عوام کے ساتھ ہوں جو رویہ بھی روا رکھا جائے، جو ظلم بھی کیا جائے، پاکستان کے عوام ٹس سے مس نہیں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے، تو بالکل ایسا. مظلوم اپنے خاموش رہنے سے، اپنے بے حس رہنے سے ان ظالموں کو اور تقویت دے رہا ہے اور ان کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے. اچھا اب اس سے میں چونکہ اب ٹائم کافی ہو گیا، مجھے معلوم ہے آپ کو جانا بھی ہے، تو آپ اس کو ذرا مجھے تھوڑا سا اپنی طرف سے کچھ تجزیہ دیجئے کہ جو حالات ہیں کشمیر میں جو شروع کیا انہوں نے اتنے، یہ زبردستی شروع کیا. یہ بالکل ویسی اس سے بھی بڑھ کر ہے. یہ جو ایران میں بلا وجہ چلتی ہوئی ٹاکس میں جو ایکٹیو ٹاکس تھی اور اس کے دوران میں حملہ کر دیا گیا تھا، غیر ضروری تھا، آج وہ سب باتیں مانی جا رہی ہیں. جو ایران اس وقت کہہ رہا تھا بلکہ اس سے اچھی انہوں نے ڈیل دی ہوئی تھی، آج نقصان میں ہے. آج امریکہ کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ وہ شاید واپس تو خیر نہیں آ سکے گا، لیکن یہ اس کو کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کے قابل بھی شاید نہ ہو سکے. اور اس نے اپنی عزت لوز کی ہے، اس نے اپنا کریڈیبلٹی، اپنی جو پوزیشن تھی وہ لوز کی ہے، اور اس نے اس کے یہ ساتھ عروج، میں یہ نیٹو نے اس کہتا کو ہوں کنڈیم کر دیا. کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حماقت سے ہوں ایران کو وہ ہتھیار دے دیا یا ہے یا جو اس سے پہلے اس نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا. یا آبنائے ہرمز وہ بتائیے.
وہ ہتھیار ہے جس کے استعمال کر کے ایران نہ صرف اپنے آپ کو منوا سکتا ہے بلکہ عالمی جی جی اقتصادیات کو متاثر کر سکتا ہے، بالکل معطل کر سکتا ہے، شل کر معطل کر سکتا ہے بالکل. ہوں آئندہ آنے والوں کو اگر کوئی انویڈر آنے کی کوشش کرے گا یا کوئی ایسا اٹیک، تو وہ 10 بار سوچے گا کہ یہ میں پوری دنیا کی ذمہ داری لے سکتا ہوں، کیونکہ ایران کے پاس اب اس نے پہلے بھی یہ اعلان کیا تھا، انہوں نے غور نہیں کیا. مگر اچھا مجھے اس پہ بات تو میں نے دوسری پوچھنی تھی، مگر یہ اس پہ ذرا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو بھی کچھ فیصلے لیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ ایسے لگتا ہے وہ چائنا اور رشیا اور ایران سے ملا ہوا. مطلب انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا جو ان کی حمایت میں جاتا. وہ سارے فیصلے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے یہ ورلڈ آرڈر چینج کرنے کے لیے لیے تھے. ایسا لگتا ہے کہ جو سارے ان کی حمایت میں لیے تھے. صاف یوں دکھائی دیتا ہے. ایسا لگتا ہے آپ کو؟ بھائی، نادان اور احمق اپنے ہاتھ اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے. دیکھو نا، عقل مند انسان، دانا انسان تو اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارتا، لیکن احمق سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار لے گا، اور یہی کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے. بالکل صحیح بالکل. اچھا اب آپ اگلا صرف یہ جو میں پوچھنے جا رہی تھی کہ کشمیر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ان کے رویے ہیں، جو حالات ہیں، اور دوسری طرف بھاگے دوڑے سوئٹزرلینڈ پہنچتے ہیں، کبھی ادھر پہنچتے ہیں کہ ہم امن کرا رہے ہیں. امن اپنے گھر میں اپنے ہوتا نہیں. اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، جی. لیکن یہ پڑوس کے گھروں کی آگ بجھاتے پھر رہے ہیں ہوں. سستی شہرت کے لیے. اور سستی شو. یہ جو ہمارے ہمارے جو طالع آزما ہیں، ہوں عسکری ہوں طالع آزما، ان ہوں کو یہ یقین ہے کہ ہوں جب تک ان کے سر پر ڈونلڈ ٹرمپ کا دست شفقت ہے، دنیا میں کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ ہوں کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے حالات سدھارنے کی کوئی تدبیر کریں. ہوں. یہ دس از دا باٹم لائن. ان کی محبتیں بہت جانب بڑھ رہی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ میں یہ مطلب ایک آرمی چیف، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. یہ یوں کھڑے رہتے، ہاتھ کسی سے ملاتے نہ ملاتے، اپنی چلے ہی گئے تھے تو وہاں پوزیشن. میں نے ان کو دیکھا کہ یہ وہ اس کو کشنر کو اور وہ جو دوسرے وٹ کاف ہیں ان گلے کو گلے بڑے مل رہے پیشنیٹ تھے، جفیاں ڈال رہے تھے. مطلب یہ جھپیاں ڈال رہے تھے. ہاں، میری سوچ سے باہر ہے کہ ایک آرمی چیف اٹامک انرجی کا اٹامک پاور کا، اور وہ جپیاں ڈال رہے ہیں، اور آپ اکیلے وہاں پہ چیف، مطلب ملٹری کی طرف سے، اور وہ بھی چیف، اور وہ بھی فیلڈ مارشل، اور جانے ابھی اور کیا کیا ہو رہا ہے. اور وہ خود آپ ان کو. ساختہ خود ساختہ جی. فیلڈ مارشل. ہاں ان کے انوائے ہیں، ان کے وہ ہیں، آپ ان لوگوں کو اتنی جپیاں ڈال رہے ہیں اور اتنی باتیں کھلی ہوئی ہیں. جب عوام کو دیکھتے ہیں تو ان کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں. یہی تو ہے سامراج کے گماشتے. سامراج کے یہ چوکیدار ہیں، سامراج ہوں. کے غلام ہیں، اور ہر رویہ ان کا پاکستانی عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ہے. بہت ہے. پاکستان کے عوام اگر اپنی آنکھیں کھولیں تو ان کو ہوں. صاف نظر آ جائے گا کہ وہ لوگ جو ان پر مسلط ہیں، وہ جو حکمرانی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے عوام کو تو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اپنا نوکر سمجھتے ہیں، لیکن وہ خود سامراج کی غلامی کر رہے ہیں. کشمیر میں ان کا یہ رویہ کیا انڈیا کے انٹرسٹ میں نہیں جاتا؟ بالکل جاتا ہے، اور انڈیا بھارت اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اٹھائے گا. اب یہی تو میں نے کہا تھا بی بی اپنے گفتگو کے آغاز میں، کہ اب ہمارا کیا منہ رہ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مظلوم کشمیریوں کے مدعی اور وکیل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. کوئی میجر گورف کہتے ہیں کہ کاش یہ فیلڈ مارشل، میں تو دعا کرتا ہوں کہ 10 سال رہ جائے، جو وہاں کے بہت خلاف بولتے ہیں ہمارے تمام ہاں ہاں، وہ پاکستان کے اور ہر چیز کے. تو وہ کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ یہ فیلڈ فیلڈ مارشل مارشل فیلڈ رہ جائے مارشل تو ہمیں اپنے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود پاکستان کو ختم کر دیں گے. ہاں ہاں، یہ پاکستان کو کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے جب تک اس طرح کے غاصب حکمراں ملک و قوم پر مسلط ہیں.